50 मिलियन नूरी साल तय करने के बाद हमें कहकशाओं का एक बहुत बड़ा क्लस्टर दिखाई देता है, जिसके अंदर तकरीबन 2000 कहकशाएं मौजूद हैं। हमारा सफ़र जारी है और हम अपने कॉस्मोस की गहराई में सफ़र कर रहे हैं। 1 बिलियन साल गुजरता है, 2 बिलियन साल, 5 बिलियन साल, 10 बिलियन साल के बाद हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं और अपने यूनिवर्स का मुशाहिदा करते हैं। लातादाद अरबों खरबों कहकशाएं सिर्फ एक नुक्ते की शक्ल में दिखाई दे रही हैं। ये इतना अजीमुशान मंजर है कि इसके खालिक की अजमत के आगे हम सरबसजूद हैं। अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का एक बड़ा ज़रिया ये है कि ज़िक्र इलाही के साथ कायनात आलम पर गौर किया जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के अदलने बदलने में साहिब अक्ल लोगों के लिए निशानियां हैं। वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े हुए भी और बैठे हुए भी, और अपने पहलुओं के बल भी, और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते रहते हैं और बेसाख्ता कहते हैं, ए हमारे रब, तूने हरगिज़ ये बेमकसद पैदा नहीं किया, पाक है तू, बस हमें आग के अजाब से बचा। दुनिया के मौल्लिम आज़म सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से तो बहुत बड़ा इल्मी इनकलाब पैदा हुआ था। आप पर ये अज़ीमुश्शान वही नाजिल हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। उसने इंसान को एक चिमट जाने वाले लोथड़े से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ है, जिसने कलम के ज़रिया सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सबसे पहली वही थी जो हमारे निहायत ही प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी।
فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالزمان عین فیض اللہ والعرفان۔ اس طرح قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب دنیا میں ایک عظیم علمی انقلاب پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت عرب بالکل جاہل تھے۔ قرآن مجید کی برکت سے انہوں نے دینی و دنیاوی علوم سیکھے۔ پھر ان کے ذریعہ اسپین نے علم سیکھا، پھر اسپین سے یورپ کے دوسرے ممالک نے سیکھا اور مزید ترقی ہوئی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علوم میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کوشش کرتی ہے کہ اس کا علمی مقام پہلے سے بلند ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بیج اپنی حالت میں جو قیمت رکھتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ درخت کا پھیلاؤ خواہ کس قدر بڑھ جائے، بیج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح علم خواہ کس قدر ترقی کر جائے، صحرا مسلمانوں کے سر ہی رہے گا، اور مسلمانوں کا سر قرآن کریم کے آگے جھکا رہے گا، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے اعلان کیا کہ علم بالقلم، کہ اب دنیا کو قلم کے ذریعہ علم سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ پس حقیقت یہی ہے کہ دنیا کو تمام علوم قرآن نے ہی سکھائے ہیں۔ اگر قرآن نہ آیا ہوتا تو دنیا ایک ضلالت کدہ ہوتی، جہالت اور بربریت کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے کہ اس نے دنیا کو تاریکی سے نکالا اور علم کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کے لیے بہت ترغیب فرمائی تھی۔ مثلاً آپ نے فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین جانا پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ممالک عرب جانتے تھے ان میں چین بہت دور دراز کا ملک تھا۔ اس وقت تک امریکہ کا پتہ نہیں لگا تھا، اور چین تک پہنچنا نہ صرف بڑے اخراجات کا متقاضی تھا بلکہ راستہ بھی مخدوش اور خطرناک تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اپنے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر خوب عمل کیا۔ علم کی خاطر انہوں نے دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا، سائنس میں تحقیق کی اور مختلف علوم میں دنیا کے ماہر اور استاد بن گئے۔ اسلامی دنیا میں سائنسی مضامین میں سب سے زیادہ اہمیت علم حیت کو دی گئی۔ مسلمانوں نے آفتاب و مہتاب کی روشنی، زمین کی حرکت، روشنی کی رفتار جیسے دقیق مسائل پر تحقیقات کی، سال اور ماہ کی مدت مقرر کی، کسوف و خسوف کے اسباب پیش کیے۔ اسپین کے فاضل حیت دان اور آلات بنانے والے الزرقلی نے دعویٰ کیا کہ ستاروں کے مدار بیضوی ہوتے ہیں، یعنی وہ حرکت کرتے ہوئے انڈے کی شکل کے دائرے میں سفر کرتے ہیں، نہ کہ گول دائرہ میں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ البیرونی نے اپنی ایک کتاب میں پورے یقین سے کہا تھا کہ زمین اپنے مدار پر گھومتی ہے۔ ابن رشد نے مراکش میں قیام کے دوران سن سپاٹس دریافت کیے تھے۔ مسلمانوں نے کئی ایک مقامات پر علم فلکیات کو فروغ دینے کے لیے آبزرویٹریز قائم کیں۔ البتانی جو علوم فلکیات میں مہارت رکھتا تھا، اس نے 42 سال تک اجرام سماوی کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد مبسوط کتابیں قلم بند کی۔ اس نے سورج کا مدار معلوم کیا
سال کی مدت معلوم کی جو 365 دن 5 گھنٹے 42 منٹ اور 24 سیکنڈ تھی۔ غرض یہ کہ مسلمان ایک لمبا عرصہ تک علم فلکیات میں اول مقام پر فائز رہے۔ بعد میں جب مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو بھلا دیا تو ان پر زوال آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے ہمیں یہ ایمان افروز بات بتائی کہ اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے کمال کے ساتھ چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی رب زدنی علما کی دعا الہاماً نازل فرمائی، نیز آپ کو بذریعہ الہام یہ دعا بھی سکھائی گئی، رب ارنی حقائق الاشیاء، یعنی اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ کے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے۔ پس آج یہ ذمہ داری احمدی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے سر پر ہے کہ وہ سائنس کے ہر میدان میں ترقی کریں۔